الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. یہ 18ویں پارے کی سورۃ النور ہے اور مدنی سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی. یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے لوگوں کو لکھا تھا کہ اپنی بیویوں کو یہ سورۃ النور سکھاؤ اور اس کی تعلیم دو. اس سورت کے اندر اصلاح معاشرہ کس طرح سے سنورے گا، کس طرح سے درست رہے گا، اسی طرح سے پاک دامن کس طرح سے رہنا ہے، کون سی چیزیں کرنی ہیں، کون سی چیزیں چھوڑنی ہیں، اس کا تذکرہ اس صورت میں ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات جو بڑی اہم ہے اس کو سمجھے، اور وہ یہ ہیں کہ شریعت کے مقاصد، آبجیکٹیوز، شریعت کے جو احکام ہیں اس کے آبجیکٹیوز اور مقاصد میں سے 5 چیزوں کی حفاظت ہے. 5 چیزوں کی حفاظت ہے. اس میں سیر فہرست یہ دین ہے. شریعت کے آبجیکٹیوز میں سے یہ ہیں کہ دین کی حفاظت ہو. اس دین کی جب حفاظت ہوگی تو انسان اچھی طرح سے اس دنیا میں رہ سکے گا. اسی وجہ سے وہ شخص جو ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد پھر نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا، تو اس کی سزا قتل ہے. اس کو قتل کر دو. یہ شریعت کا حکم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہود یہ کیا کرتے تھے، وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. یہ یہود شروع دن میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، پھر شام ہوتی تو کہتے بھائی ہم پھر گئے. مقصد ان کا کیا تھا؟ دوسروں کو بتانا کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، ہم نے ٹرائی کیا یہ مذہب، ہم ایک دن اس میں داخل ہوئے لیکن اچھا مذہب نہیں لگ رہا ہے، اور دوسرے لوگوں کو ابھارنا ہے. اس وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا کہ کوئی مرتد ہو جائے تو اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اسلام کے خلاف ابھارنا، لہٰذا اس کو قتل کر دو. لیکن پہلے 3 دن اس کو چانس دو، مہلت دو. اس کو کوئی بھی کویشچن ہے، کوئی بھی کچھ سوال ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی اشکال ہے، آ کر پوچھے، اس کا جواب دیا جائے گا. اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کو قتل کی سزا ہے. کیوں؟ دین کی حفاظت مقصود ہے. دوسری چیز مال. شریعت نے جو احکام لاگو کیا ہے، جو مقاصد ہے، اس مقاصد میں سے مال کی حفاظت ہے. مال کی حفاظت ہے. اسی وجہ سے کوئی آدمی مال چوری کرتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. چوری کی تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنی ہے.
تیسری چیز جس میں شریعت نے احکام لگائے، جس کا مقصد شریعت کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ عقل کی حفاظت ہونی چاہیے. اسی وجہ سے شریعت نے شراب حرام کی اور ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے اس کو حرام کر دیا. وجہ یہ ہے کہ اس سے عقل صحیح سالم نہیں رہتی. تو اس کی سزا مقرر کی کہ جو شخص شراب پیے گا تو اس کو 80 کوڑے، سب کے سامنے 80 کوڑے مارے جائیں گے. چوتھی چیز، یہ جان، لائف. شریعت نے یہ ذمہ داری لی ہے، شریعت کے مقاصد میں سے ہیں کہ لائف یہ بڑی قیمتی ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. لہٰذا اگر کسی نے کسی اور کو ناحق قتل کیا، بغیر کوئی وجہ کے کسی دوسرے کو قتل کر دیا، کسی کو مار ڈالا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ جو قاتل ہے، قتل کرنے والا ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جس شخص نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا، ناحق ایک شخص کو قتل کیا، وہ ایسا ہے جیسا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے. اور جس شخص نے ایک شخص کو زندہ رکھا، ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو زندہ رکھا. ایک شخص کو ناحق قتل کرے گا، کوئی دوسرے کو ہمت ہوگی، وہ کسی اور کو قتل کرے گا، اور ہمت بڑھے گی اور قتل کرے گا. تو اس کے دروازے ہی کو بند کرنے کے لیے شریعت نے کہا کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کر دو اور سب کے سامنے قتل کرو. پانچویں چیز جس نے شریعت نے ذمہ داری لی ہے اور جس کے شریعت کا مقصد ہے، وہ ہے نسل، لینیج کی حفاظت، نسلیں اور عصمت اور آبرو کی حفاظت. یہ شریعت نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اسی وجہ سے یہ جو یہاں پہلا حکم بیان ہوا ہے وہ اسی کے متعلق ہے. لوگوں کو بڑا سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم کوئی سخت نہیں ہے. ہمارا مزاج سخت ہو گیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو. ان لوگوں کو سب کے سامنے 100 کوڑے مارو. یہ مقصد کیا ہے کہ اس زنا کے دروازے کو بند کرنا ہے. یہاں تک کہ اسی صورت میں آگے بہت سی ایسی چیزیں آئے گی زنا کو بند کرنے کے لیے. ایک حکم فرمایا، مومن مرد کو کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو. مومن عورتوں کو کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو. عورتوں کو یہ حکم ہوا کہ پردہ پہنو. حکم دیا گیا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت مانگو، ایسے ہی داخل مت ہو جانا. یہ سب احکام اس صورت میں بیان ہوئے. اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان زنا سے بچ جائے، کیونکہ زنا بڑا خطرناک جرم ہے. اس کی وجہ سے نسلیں خراب ہو جاتی ہے. بچوں کی تربیت کرنے والے کوئی نہیں ہوتا ہے، پھر بے حیائی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، جیسے ہم آج مغرب کے ممالک میں دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ زنا عام ہو گیا ہے. بچے کے ماں باپ کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، تربیت کرنے والا کوئی نہیں. تو اسی دروازے کو اسی برائی کو بند کرنے کے لیے اللہ نے یہاں جو پہلی دوسری آیت ہے اس میں یہ زنا کی سزا مقرر کی ہے. اس کے متعلق یہاں پر بات سمجھے کہ جو بہت سارے احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ بتدریج نازل ہوئے، سٹیپ بائی سٹیپ. جیسے شراب ہے، شراب کے بارے میں پہلے صحابہ اور وہاں مشرکین تھے اور عرب تھے، بہت شراب پیتے تھے، شراب کے بڑے عادی تھے. تو اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی اور فرمایا کل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. یہ شراب اس کے نقصانات بہت ہے، فائدہ کم ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے. حرام نہیں کیا لیکن صرف اتنی بات سمجھائے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. تو بہت سارے لوگ نے شراب چھوڑ دی کہ اللہ نے کہا کہ اس میں نقصانات بہت زیادہ ہے. کچھ زمانہ گزرا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نماز کے لیے جب تم آؤ تو نشے کی حالت میں مت آؤ. اب جب یہ حکم فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز سے پہلے اب شراب نہیں پینی ہے. اب ظہر کے بعد آدمی شراب نہیں پی سکتا. کیوں؟ کیونکہ عصر کی نماز پڑھنی ہے. عصر کے بعد نہیں پی سکتا کیونکہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے. مغرب کے بعد شراب نہیں پی سکتا کیونکہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اب عشاء کے بعد اس کے پاس موقع ہے، وہ عشاء کے بعد پی سکتا ہے.
تو وقت کم کر دیا شراب پینے کا. تو بہت سے ایسے حضرات تھے جنہوں نے شراب چھوڑ دی کہ اب کون شراب پیے. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے پھر شراب حرام کر ڈالی کہ اب شراب حرام ہے, اب نہیں پی سکتے, یہ گندگی ہے. اسی طرح سے یہ زنا کے جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے بتدریج نازل کیا ہے. پہلے حکم کیا تھا کہ اگر کسی مرد عورت نے زنا کیا تو زنا کرنے کی وجہ سے 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے. 4 گواہ نے ثابت کر دیا کہ زنا ہوا ہے تو پھر جو عورت ہے اس کو گھر میں بند کر دیا جائے تاکہ فتنہ آگے نہ بڑھے. اس کو گھر کے اندر بند کر دیا جائے, گھر کے باہر نہیں نکلے یہاں تک کہ موت آ جائے. موت تک اب وہ گھر میں ہی رہے گی. اور مرد کو تکلیف دی جائے گی. جون سے قاضی جج جو مناسب سمجھے اس طرح سے اس کو تکلیف دی جائے گی, اس کو سزا دی جائے گی. یہ پہلے حکم یہ تھا. اس کے بعد حکم آیا جو اس سورۃ النور میں ہے کہ اگر مرد اور عورت زنا کرے تو پھر ان کو 100 کوڑے لگاؤ. 100 مرتبہ ان کو مارا جائے گا, سب کے سامنے 100 کوڑے مارے جائیں گے. پھر حکم نازل ہوا اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرے تو پھر ان کو سنگسار کیا جائے, سٹون ٹو ڈیتھ. پتھر سے ان کو مار دیا جائے, پتھر سے مار کر ان کو قتل کر دیا جائے. یہ زنا کی سزا. شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے, اگر غیر شادی شدہ عورت اور غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. 100 کوڑے سب کے سامنے مارے جائیں گے. تو جو شادی شدہ ہے تو اس کو تو سٹون ٹو ڈیتھ اس کا حکم ہے. اور بہت سے واقعہ صحابہ میں بھی پیش آئے زنا کے. صحابہ میں اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے حضرات یہ سمجھ کہ یہ سزا تو بڑی سخت ہے, سٹون ٹو ڈیتھ نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات پیش کروایا, صحابہ سے کروایا, تاکہ آگے آنے والی امت یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو امپاسبل ہے, یہ سزا جاری نہیں ہو سکتی. اور بڑے سچے صحابہ. ایک صحابی سے زنا ہو گیا, خود آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ مجھ سے زنا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا, رخ پھیر لیا. تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. تو آپ نے رخ پھیر لیا. تیسری مرتبہ تو وہ سامنے آیا کہ یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل ٹھکانے ہے, تجھے سزا معلوم ہے اس کی کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے عقل ٹھکانے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. اس نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ جاؤ اس کو پتھر سے سنگسار کرو, پتھر سے سنگسار کرو, اس کو سٹون ٹو ڈیتھ کرو. چنانچہ ان کو پتھر سے مار کر ان کو قتل کیا گیا. یہ صحابہ کی سچی توبہ تھی, سچی توبہ تھی. اور یہ واقعہ کیوں کروایا؟ تاکہ آگے آنے والی امت کو معلوم ہو جائے کہ یہ اگر زنا کیا تو اس کی سزا بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے, اور اس کو نافذ کیا جائے گا, اس کو نافذ کیا جائے گا. اور دوسرا ایک واقعہ, ایک عورت ہے اس سے زنا ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. اس کا حمل ٹھہر گیا, وہ پریگننٹ ہو گئی. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تو حمل ہے, جب بچہ جن جاؤ اس کے بعد آؤ. چنانچہ وہ عورت جب بچہ جنا اس کے بعد آئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. کیسی سچی توبہ تھی, ان کو معلوم تھا کہ مجھے تو سٹون ٹو ڈیتھ کیا جائے گا. اس کے بعد وہ آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بچے کو تیری ابھی ضرورت ہے, ابھی مت آ, جب وہ خود انڈیپینڈنٹ خود کھانے لگ جائے اس کے بعد آنا. چنانچہ یہ عورت کچھ عرصے کے بعد 2-3 سال کے بعد آئی اور بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے آئی اور اس کو روٹی دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بتایا کہ دیکھو اب وہ خود روٹی کھا رہا ہے, خود روٹی کھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا, سٹون ٹو ڈیتھ کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ اس کو سنگسار کرو. چنانچہ ان کو سنگسار کیا, اور جب سنگسار کر رہے تھے تو ان کا خون بہا. تو ایک صحابی نے ذرا گندگی کا اظہار کیا کہ یہ خون
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر پورے مدینہ والوں پر یہ توبہ تقسیم ہو جائے تو یہ کافی ہو جائے. ایسی سچی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ پر یہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. اتنی پکی اور سچی توبہ اس عورت نے کی ہے. بہرحال یہ جو زنا کا حکم ہے، یہ زنا کا حکم ہے، مسلم ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کے بڑے فوائد ہیں. یہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہوتے ہیں اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. ایک شخص مجھے خود کہہ رہا تھا، وہ نجے جماعت میں گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب اذان ہوتی ہے تو سب لوگ مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے بیچتے ہیں اسٹریٹ میں پیسے بیچتے ہیں، اور جب جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو اس پیسے کے اوپر وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں اور نماز کے لیے چلے جاتے. کسی کو کوئی خوف نہیں کہ یہ پیسہ، کوئی کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی پیسہ چوری کرنے کی، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی. اگرچہ وہ دنیا کا سب سے غریب ملک ہوگا لیکن اخلاقی اعتبار سے اس کیپٹل پنشمنٹ کی برکت سے وہاں سکون ہوگا. کسی کو چوری کا کوئی خوف نہیں. سب سے غریب ملک ہوگا لیکن سکون ہے اس برکت سے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت اگر یہ زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کو سنگسار اسٹون ٹو ڈیتھ کیا جائے گا. اس آیت میں، اس صورت میں جو شادی شدہ ہے ان کو سنگسار کیا جائے گا اس کا حکم نہیں ہے، پہلے تھا. قرآن میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو پہلے تھی، پھر اللہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اس کو نکال دی، لیکن اس کا حکم باقی ہے. تو یہ جو سنگسار کرنے کا حکم ہے، زنا کرنے والا شادی شدہ، وہ پہلے قرآن میں وہ آیت تھی لیکن اب نہیں ہے، اس کو نکال دی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیوں نکال دیتے ہیں؟ بہت سی ایسی آیت اللہ اس کو نکالوا دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اس کو نکالوا دیتے ہیں. کیوں؟ یہ قرآن ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے. اس کا حکم باقی ہے لیکن تلاوت قرآن کی آیت قرآن میں وہ ملے گا نہیں. حدیث میں تم کو ملے گا لیکن قرآن میں نہیں ملے گا. کیوں؟ غیر مسلمان جب اس قرآن کو پڑھیں گے اور اس سزا کو دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ اس کو پڑھ کر ان کا دل اٹھ جائے، اس سزا کو دیکھ کر ان کا دل اٹھ جائے، اس وجہ سے اس کو نکال دیا. ورنہ اس کا حکم تو باقی ہے، کیونکہ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے. بہرحال اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے بہت سارے مقاصد ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی آیت کو نکال دیتے ہیں. بہرحال یہ سورۃ النور ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس زنا کا حکم بیان کیا ہے. سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہے، ہم نے اس کو اتارا. وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام کو مقرر کیے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں واضح نشانیاں اتاری. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، تم ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. آگے اللہ تعالیٰ اسی زنا کے متعلق احکام بیان کر رہا ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ احکام کسی کو یہ نہ لگے کہ بڑے سخت ہے. اللہ کے معاملے میں اللہ جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اس کے بارے میں یہ مت سمجھو کہ یہ سخت حکم ہے، یہ مت سمجھو، تو اس کی سزا کو جاری کرو. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.